الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل سنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مختار للعالمين الصلاة
والسلام عليك يا سيدي يا قاسم لكل شيء للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں موضوع ہے اختیارات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں آج دوسری قسط ہے، اور وہ بھی اختیارات کی دو قسموں میں سے ایک قسم اختیارات تکوینیہ کے اندر. رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابی حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر فرمایا ہے. ویسے امام بخاری نے اس حدیث شریف کو پوری بخاری میں مختلف 3 جگہوں پہ ذکر کیا ہے. کتاب الصلاۃ میں جہاں حدیث کا ذکر ہے وہاں حدیث کا نمبر 466 ہے، دوسری جگہ 3654، جبکہ تیسری جگہ 3904 امام بخاری کی صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے. ان ابی سعید الخدری قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ سبحانہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ فاختار ما عند اللہ فبقى ابو بکر رضی اللہ عنہ فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا فقال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضی اللہ عنہ ولو كنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر رضی اللہ عنہ ولكن اخوة الاسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر رضی اللہ عنہ او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، بیان ارشاد فرمایا. صحابہ کو آپ نے صحابہ کے مجمع میں تقریر کی. ابو سعید خدری فرما رہے ہیں، راوی حدیث اس حدیث میں ابو سعید خدری ہے. فقال کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی سبحانہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے خیر عبدا اختیار دیا ہے اپنے بندے کو. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کیا دیا اپنے بندے کو؟ کون فرما رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ سبحانہ نے اپنے بندے کو کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے بین الدنیا و بین ما عندہ،
اس چیز کا اختیار دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ میری بارگاہ میں آ جائیں۔ دیکھیں نا، بینما عندہ، اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ بین الدنیا، اور جو دنیا، یعنی چاہیں تو آپ دنیا میں رہیں اور چاہیں تو جنت کو تشریف لے آئیں، اور چاہیں تو جنت کو تشریف لے آئیں، یا ما یلی کو بشانی، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے پھر اپنے رب کے پاس تشریف لے آئیں، پھر اپنے رب کے پاس تشریف لے آئیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے مزید فرمایا فاختار ما عند اللہ، تو اللہ کے اس بندے نے اس چیز کو پسند کیا اور اس اختیار کو لیا کہ وہ اب اللہ کے پاس چلا جائے گا، وہ بندہ اب اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں بقیہ صحابہ کے نام بھی موجود تھے، خود ابو سعید خدری بھی تھے۔ فبقا ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو حضور کے اتنے خطبے کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق زار و قطار رونا شروع ہو گئے، ابو بکر صدیق زار و قطار رونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں فقلت فی نفسی، میں نے دلی دل میں خیال کیا، فقلت میں نے کہا، فی نفسی اپنے دلی دل میں نے سوچا، میں نے کہا ما یبکی ھذا الشیخ، نہ جانے کس چیز نے اس شیخ کو رونے پہ مجبور کر دیا، نہ جانے کس چیز نے اس شیخ کو، یعنی سارے صحابہ حضور کی گفتگو سن رہے ہیں، ابو سعید خود بھی سن رہے ہیں، رونے والا کوئی بھی نہیں سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ یہ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری میں نے اپنے آپ میں سوچا نہ جانے وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے۔ پھر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ابھی جو جملے آ رہے ہیں ابو سعید خدری اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا وما بینما عنده فاختار ما عند اللہ۔ کیا ہو گیا؟ حضور نے یہی تو فرمایا ہے نا کہ اللہ پاک نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کی جناب میں تشریف لے آئے، اتنا ہی حضور نے فرمایا ہے نا۔ اسی کے اندر ابو بکر صدیق نے رونا شروع کر لیا، جبکہ حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ کے بندے نے اللہ کے پاس جانے والے اختیار کو پسند فرما لیا ہے۔ ابو سعید کہنے لگے یہ کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے ویسے، یہاں تک ابو سعید خدری اپنے آپ کو دل ہی دل میں کہنے لگے۔ پھر بعد میں جب پتہ چلا گفتگو کھلی تو ابو سعید خدری کہتے ہیں فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، یہ جو پیچھے گزرا ہے نا کہ بے شک اللہ پاک نے ایک اپنے بندے کو کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کی جناب میں۔ ابو سعید خدری بعد میں سمجھے جب ساری گفتگو ہو چکی، آپ فرماتے ہیں فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، اس عبد سے مراد جس کو اختیار دیا جا رہا ہے اس سے مراد تو خود رسول کریم کی ذات ہے، اس سے مراد تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ ذات مراد ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ ابو بکر رضی اللہ عنہ عالمنا، ابو بکر تمام صحابہ میں بڑے علامہ ہیں، بڑے عالم دین ہیں۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے، اس لیے ابو بکر نے رونا شروع کیا اور بقایا سارے چپ کر کے حضور کا خطبہ سن رہے ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ابو بکر صدیق ہم سب سے کیا ہے؟ بڑے عالم دین ہیں، بڑا دین کا علم رکھنے والے، شریعت کو جاننے والے اور مصطفیٰ کریم کے رازدار ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی اس بات کو اور کسی نے سمجھا، ابو بکر پہنچ گئے کہ اب حضور ہم سے جلدی جدا ہونے والے ہیں، اس لیے ابو بکر صدیق رو رہے تھے۔ اس لیے ابو بکر صدیق جب مصطفیٰ کریم نے دیکھا سارے چپ ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، فقال، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر رضی اللہ عنہ، اے ابو بکر لا تبکی، رونا چپ کر دے، رونے سے ٹھہر جا، رونے کو بند کر دے، نہ رو۔ اب غور کریں کتنی محبت تھی آقا کریم اور سیدنا صدیق اکبر کی
جس طرح ایک بڑا شفقت کرنے والا شفیق باپ یا ماں اپنے بچے کو رونے سے کیا کراتے ہیں؟ چپ کراتے ہیں. فقال آقا نے بھی ایسے فرمایا یا ابا بکر لا تب، اے ابو بکر نہ رو، اے ابو بکر چپ کر جا، اے ابو بکر کیا کر؟ چپ کر جا. کیوں؟ حضور نے اب یہاں پر ابو بکر صدیق کو ابو بکر صدیق کی فضیلت ارشاد فرما دی. فرمایا چپ کر جا، یہ تو دیکھ میرے اوپر کتنا بڑا تیرا احسان ہے، یہ تو دیکھ، چپ کر جا. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. فرمایا لوگوں سنو، ابو بکر کو چپ کرانے کے لیے ابو بکر کی شان بیان کر دی. فرمایا ابو بکر آپ کیا پریشانی والی بات ہے، سن تو صحیح. فرمایا پورے لوگوں میں سے مجھ پر جو سب سے زیادہ احسانات ہیں، صحبت کے اعتبار سے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، اور مجھے مال دینے کے اعتبار سے اسلام کی خاطر، فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ میرے ساتھ صحبت بھی ابو بکر صدیق کی ہے، اور میری ذات پہ مال بھی ابو بکر صدیق نے خرچ کیا ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر دیکھ تو صحیح اللہ نے تجھے کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے، سارے صحابہ کو تو کراس کر گیا ہے میری صحبت کے اعتبار سے اور میری ذات میں مال کو خرچ کرنے کے اعتبار سے. اے ابو بکر یہ تیری اتنی بڑی فضیلت ہے کہ تو سارے صحابہ سے صحبت کی دنیا میں، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اور میری ذات پہ مال خرچ کرنے میں تیرا سب سے مجھ پہ کیا ہے؟ احسان زیادہ ہے. پھر حضور نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ. فرمایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی امتی کو اپنا خلیل بناتا تو لازمی بات ہے تو میں وہ سیدنا صدیق اکبر ہی کو بناتا. اگر میں بناتا تو کس کو بناتا؟ سیدنا صدیق اکبر کو. فرمایا ولیکن اخوت الاسلام و مودتہ، فرمایا یہ اور بات ہے کہ اسلام میں اخوت ہے اور محبت ہے. میں نے یہاں اپنا کسی کو خلیل بنایا، ہاں اگر میں بناتا تو بناتا سیدنا صدیق اکبر کو بناتا. اور پھر مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، دریا احمد جوش میں آ گیا نا، حضور نے فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سدہ. فرمایا مسجد نبوی شریف کے جتنے دروازے ہیں سب کے سب بند ہو سکتے ہیں الا باب ابی بکر رضی اللہ عنہ. جو دروازہ مسجد نبی سے ابو بکر کے گھر کو جاتا ہے صحابہ اس کو تم نے بند نہیں کرنا، اس دروازے کو تم نے بند نہیں کرنا. یہ تین طرح کی فضیلتیں بیان کر کے ابو بکر صدیق کو کیا کرایا جا رہا ہے؟ اے ابو بکر چپ کر جائے. کون چپ کروا رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا شفیق ہے آقا اپنے غلاموں پر. حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جتنی بھی شان کے مالک ہیں جو مصطفیٰ کریم کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو حضور کے غلام ہی ہیں، حضور علیہ السلام کے خادم ہی ہیں، مصطفیٰ کریم کے غلام. اور آقا کریم اتنی بڑی شانوں کے مالک اپنے غلام کو کس انداز میں چپ کرا رہے ہیں. فرمایا دیکھ تو صحیح ابو بکر احسان تیرے زیادہ، صحبت کے اعتبار سے تو سب سے زیادہ. اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر تو ہی ہوتا. تمام لوگوں کے گھروں کی طرف جانے والے مسجد نبوی کے دروازے فرمایا کیا کر دو؟ بند کر دو، جہاں سے لوگ آنے جاتے ہیں. لیکن فرمایا ایک دروازہ کھلا رہے، وہ کس کے گھر کو جاتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جاتا ہے. اب غور کریں اس حدیث پر. امام بخاری اس کو 3 مقامات پہ صحیح بخاری میں لے آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا عقیدہ تھا زندہ رہنے اور موت لینے کے اعتبار سے. ابو سعید خدری اس حدیث کا کیا ہے؟ راوی. اور بقایا صحابہ اس خطبے کو سن رہے تھے جب حضور نے ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے کو حضور نے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھے، اب تو کیونکہ حدیث کی تفہیم ہو چکی ہے، بے شک اللہ نے مجھے اختیار دے دیا ہے. اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ میں چاہوں جتنی دیر دنیا میں رہوں، جس وقت چاہوں اپنے رب کی جناب میں چلا جاؤں، اس بات کا اختیار میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا ہے.
اس بات کا اختیار میرے رب نے مجھے، اور کسی کی زندگی بڑھانا، زندگی کا بڑھانا یا کم کرنا، موت دینا یا چلے جانا اللہ کی جناب ہے، یہ اختیارات تکوینیہ میں سے ہے۔ اور محبوب مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں میرے رب نے یہ اختیار مجھے عطا فرما دیا ہے، یہ اختیار میرے رب نے مجھے عطا۔ تمام صحابہ نے اس بات پر خاموشی اختیار کر کے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے مصطفیٰ کریم کو رب نے اختیارات تکوینیہ بھی عطا فرما رکھے ہیں۔ حالانکہ اختیارات تشریعہ بنسبت ان کے کم درجے کے، بنسبت ان کے اگرچہ ان کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن اختیارات تکوینیہ غور کریں، کئی ایسے کام جو خود رب کی ذات کرتی ہے وہ مصطفیٰ کریم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار عطا فرما رکھا ہے۔ جس طرح کے ایک شخص آیا آ کے عرض کرتا ہے، تمام سیر کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میں کچھ دیکھوں گا، تصدیق کروں گا، پھر ایمان لے آؤں گا۔ فرمایا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ جو تجھے درکار ہے اس سے پوچھ لے۔ کہنے لگا میری ایک بیٹی تھی وہ فوت ہو چکی ہے، میری ایک بیٹی تھی وہ کیا ہو چکی ہے؟ یا رسول اللہ اگر آپ اس کو زندہ کر دیں تو میں سمجھ لوں گا باقی اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چل، مجھے اپنی بیٹی کی قبر پہ لے چل۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وہ شخص آنے والا اپنی بیٹی کی کس پہ لے گیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کھڑی ہو جا۔ کیا فرمایا؟ بیٹی کھڑی ہو جا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا قبر پھٹ گئی، میری بیٹی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا کہ بیٹی اب بتا تو اپنے باپ کے پاس واپس دنیا میں آنا چاہتی ہے یا قبر و آخرت کی طرف دوبارہ جانا چاہتی ہے؟ تو آگے بیٹی نے، باپ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بیٹی نے کہا یا اللہ میں نے اپنے باپ سے اپنے رب کو اپنے حق میں زیادہ شفیق اور مہربان پایا ہے، یا رسول اللہ میں واپس آنا۔ غالباً وہ عورت، وہ بچی نابالغی کی عمر میں فوت ہوئی ہوگی اور اس وقت فوت ہوئی ہوگی جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ابھی تک اعلان نبوت فرمایا، فطرت اسلام پر وہ عورت، وہ بچی فوت ہوئی ہوگی، اس لیے تو وہ جملے بول رہی ہے کہ میں نے اپنے باپ سے اپنے رب کو اپنے حق میں کیا پایا؟ زیادہ مہربان اور شفیق پایا ہے۔ یا رسول اللہ میں واپس دنیا میں آنا، گویا وہ جنت میں تھی، وہ کہاں تھی؟ تبھی تو یہ جملے بول رہی تھی۔ اگر معاذ اللہ جہنم میں ہوتی تو کسی صورت میں بھی یہ جملے نہ بولتی، وہ کہتی مجھے واپس بلا لیں یا رسول اللہ، جیسا کہ قرآن میں بھی آیا جب گناہ گار کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ دے دیا جائے گا، دوزخ میں جانے کا آرڈر دے دیا جائے گا، یہ اس وقت یہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح کفار ہو گئے، گستاخ ہو گئے، منافق ہو گئے، یہ اس دن کہیں گے مولا ایک مرتبہ دنیا میں واپس لوٹا دے، ایک مرتبہ دنیا میں واپس، ساری زندگی تیرے دین و دین کے مطابق گزار کے آئیں گے۔ اللہ جواب دے گا جو آج قرآن میں موجود ہے کہ دنیا میں نے ایک مرتبہ بھیجنا تھا وہ بھیج دیا، اب یہاں سے واپس کو جا سکتا، اب جو کر کے آئے ہو بس اسی کی ہی جزا و سزا ہوگی۔ اچھے ہیں تو بہشت تمہارے لیے، اگر برے ہیں تو پھر دوزخ تمہارے لیے۔ تو انسان کو چاہیے ان جملوں سے جو اخذ ہو رہا ہے کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے موت سے پہلے، نہ جانے کس وقت یہ سانس ختم ہو جائے، کس وقت یہ زندگی کے جو سانس ہمارے چل رہے ہیں یہ موقوف کر دیے جائیں اور بندہ ڈھیر کا ڈھیر ہو جائے اور لوگ اٹھا کے اس کو اس کے حقیقی گھر قبر میں جا کے چھوڑ دے۔ اس سے پہلے بہتر ہے کہ بندہ اپنے رب اور رب کے رسول علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو جائے تاکہ کل کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دیکھیں اختیارات تکوینیہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص آیا اور عرض کیا میری بیٹی کو کیا کر دیں؟ حضور نے فرمایا یہ بھی کوئی کام ہے بھلا؟ گئے فرمایا کھڑی ہو گئی بیٹی، تو بیٹی کھڑی ہو گئی۔ بیٹی کیا ہو گئی؟ تو اختیارات تکوینیہ میں سے، حالانکہ یہ موت دینا، کسی کو زندہ کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ جل شانہ کا، لیکن اللہ نے اپنی عطا سے، جس طرح میں نے پچھلے خطبہ میں عرض کیا
کہ اللہ موت دیتا ہے، یہ زندہ کرتا ہے، وہ زندہ کرنے میں، موت دینے میں کسی کا محتاج، جبکہ حضور علیہ السلام اس بچی کو زندہ کیا یا اور جتنے مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا، ان ساروں کے اندر زندہ کرنے میں آپ اپنے رب کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ آپ کو رب نے یہ طاقتیں دے رکھی ہیں، اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ طاقتیں دے رکھی ہے۔ ممکن ہے کوئی بھائی ایسی بات سن کے کہے یہ حدیث ہی ضعیف ہوگی، تو ایسے احمق بھی لوگ موجود ہیں، پتہ نہیں ہے حدیث کیا ہوتی ہے، اس کو ضعیف کہنے میں ذرا برابر بھی تردد نہیں کرتے، فوراً کہہ دیا حدیث ضعیف ہے۔ تو پھر بندہ اس سے پوچھے قرآن بھی ضعیف ہو گئے، چلو حدیث تو ضعیف ٹھہری، جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن میں نہیں اعلان کر رہے احیی الموتیٰ، میں موتا کو زندہ کر لیتا ہوں، میں مردوں کو کیا کر لیتا ہوں؟ زندہ کرتا ہوں۔ اب قرآن کو بھی ضعیف کہے گا وہ بدمعاش شخص، وہ احمق اور بے وقوف۔ حدیث کو تو چلو تو نے ضعیف کہہ کے اپنی جان چھڑا لی، منافقت لوگوں میں پھیلا لی، گستاخی اور بے دینی اور گمراہی اور بد مذہبیت پھیلا دی، لیکن وہ بندہ بتائے کیا قرآن کو بھی ضعیف کہے گا؟ اگر کہے گا تو پھر ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام فرمائے احیی الموتیٰ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مردوں کو زندہ، اور کر کے دکھایا بھی ہے، اور کر کے دکھایا بھی ہے، لیکن بات کیا کی؟ فرمایا بِإِذْنِ اللہ، یہ جو ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں حکم رب کا ہمیں دیا ہوا ہے، یہ عطا اللہ کی ہے، اور یہی عقیدہ ہمارا ہے، اور یہی عقیدہ سارے نبی جتنے کمالات کے مالک ہیں سب کے سب ان کو اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے عطا فرما رکھے ہیں، اور سارے انبیاء اور رسول اپنے رب کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے جو کسی کا محتاج، بقایا سارے نبی اور رسول بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ رسول کائنات، فخر موجودات، رؤوف رحیم علیہ السلام آقا، آپ کی یہ عادت مبارک تھی کہ پوری زندگی، یاد رکھیں پوری زندگی، کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ میرے اور آپ سب کے مالک و مختار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ سائل آیا ہو اور اس نے مانگا ہو کچھ اور مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا اللہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا واقعہ کوئی مائی کا لال دکھا سکتا؟ دیکھیے میں خود نہیں کہہ رہا، اسی حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم شریف کتاب الفضائل حدیث کا نمبر ہے 2311، امام مسلم حدیث لے آئے، حدثنا سفیان بن عیینہ تھا عن ابن المنکدر سامع جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا۔ حضرت سفیان بن عیینہ یہ روایت کرتے ہیں ابن منکدر سے، وہ کہتے ہیں سامع جابر بن عبداللہ، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، قال جابر انصاری رضی اللہ عنہ یوں کہا ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط، کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ حضور علیہ السلام سے کوئی چیز کسی نے مانگی، کوئی چیز کسی نے مانگی، فقال لا، حضور نے کہہ دیا میرے پاس نہیں ہے، اور حضور نے آگے جواب دیا یہ چیز میرے پاس، اور کہ محدثین نے شیئن پہ کلام کیا، یہاں شیئن نکرہ ہے، شیئن حدیث کے اندر جو استعمال ہوا کون سا ہوا ہے؟ اور وہ بھی نفی کے تحت ہوا ہے، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نکرہ عربی گرامر کا اصول ہے، جب نکرہ نفی کے تحت آ جائے وہ فائدہ عمومیت کا دیتا ہے، وہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ عمومیت کا دیتا ہے۔ محدثین نے معنی بیان کیا کہ کائنات میں کوئی چیز بھی کوئی سائل مانگنے آ گیا، مصطفیٰ کریم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لا میرے پاس نہیں ہے، بلکہ سائل نے جو بھی مانگا ہمیں لا لبنی عطا فرما دیا، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کو رب نے کیا دے رکھے ہوں۔ اب میں تو یہ نہیں کر سکتا، نہ آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو بھی مانگے ہم اس کو عطا کر دیں، یہ ہماری جرات، کیونکہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اختیارات نہیں ہے۔ دیکھیں نا پچھلے جمعہ مبارک پہ
سیاستہ کے حوالے سے حدیث گزری حضرت ربیہ والی. حضور نے جو فرمایا مانگ کیا مانگنا ہے ربیہ, تو ربیہ نے پتہ کیا مانگا تھا؟ یا رسول اللہ جنت بھی لینی ہے آپ سے, اور جنت بھی وہاں سے جہاں آپ نے خود تشریف رکھنی ہے. اب صحابہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور جنت کے مالک ہیں, حضور جنت کے کیا ہے, صحیح کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا وہ تو ہو گئی ہے, اب غیر ذالک اس کے سوا کوئی ہو خواہش تو مانگ لو. انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ بس یہی خواہش تھی جو آپ نے عطا فرما دی ہے. اب غور کریں, ایسا کام وہی ہستی کر سکتی ہے جس کو اللہ جل شانہ نے کیا دے رکھتے ہوں, اختیارات دے رکھے ہوں. تو مجبور ہے ماں وہ کیا کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ تو. اور ہمارے آقا کی یہ شان ہے. کون بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ. حدیث کو نقل کس نے کیا؟ امام مسلم نے, سیاح نے. صحابیوں کا یہ عقیدہ ہے, حضور کے صحابہ کا, کہ ہمارے آقا اتنے اختیارات والے ہیں کہ کبھی کوئی ایسا سائل نہیں آیا جس نے جو بھی مانگا ہو مصطفیٰ نے وہ عطا نہ فرمایا ہو. حضور نے کبھی کسی کو لا کہا. یہ اور بات ہے کہ بساؤ کا کسی حکمت کے تحت کسی حضور علیہ السلام خاموشی اختیار ضرور فرما لیا کرتے تھے. بساؤ کا اس میں پھر کوئی حکمتیں ہوتی ہیں جن کو ہم جان سکتے ہیں. مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ اگلی حدیث کے راوی ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الآداب کے اندر ذکر کیا ہے. حدیث کا نمبر ہے 2133. امام مسلم حدیث لے آئے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں وہ لدا لراجل منا غلام فسماه محمدا فقال له قومه لا نادعوك تسمي باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے یعنی صحابہ میں سے کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ بیٹا عطا فرمایا. فسماه محمدا, تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھ دیا؟ محمد. بس, نہ کچھ پہلے نہ کچھ بعد میں. اس صحابی رسول نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ حضور علیہ السلام کے نام کے اوپر اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا. فقال له قومه, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں جب اور لوگوں کو پتہ چلا, اس کے محلے والوں کو اور مسلمانوں کو صحابہ کو پتہ چلا, کہنے لگے جی ہم آپ کو اس معاملے میں بہتر نہیں سمجھتے کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام ہمارے رسول کے نام پہ کیوں رکھا ہے, مصطفیٰ کریم کے نام پہ کیوں رکھا ہے, کس سے اجازت لی ہے, کیا یہ شرم جائز بھی ہے کہ نہیں ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس غلام کو جب اور صحابہ نے یہ بات کی, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فن تالا کے بھی ابنی حامل الازاری فاتا بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اپنی پشت میں اور چال دیے کہ میں اب حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں, وہاں سے فتویٰ لے کے آتا ہوں. وہاں سے کیا لے کے آتا ہوں؟ فتویٰ لے کے آتا ہوں. جب پہنچ گئے فقال یا رسول اللہ, عرض کی اے اللہ کے محبوب, ولد لی غلام, اللہ نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ ولد لی غلام, مجھے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. اور پھر فسمیتہ محمدا, میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا ہے. میں نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ محمد رکھا ہے. فقال علی قومی, یا رسول اللہ پھر میری قوم نے مجھے یوں یوں کہا ہے, جس طرح کے پیچھے حدیث میں گزرا, میری قوم والوں نے مجھے اس وجہ سے کہا ہے کہ انہوں نے کہا تو نے اپنے بیٹے کا نام حضور کے نام پہ کیوں رکھا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام نے اب اس وقت اس صحابی کی گفتگو سننے کے بعد ارشاد فرمایا تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی. فرمایا صحابہ میرے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھا کرو, میرے نام پر اپنے بیٹوں کا نام رکھا کرو. ہاں, ولا تقتنوا بکنیتی, یہ نہ کیا کرو کہ کسی بیٹے کا نام بھی یہی ہو
اور پھر اس کی کنیت بھی وہی رکھنا جو کنیت میری ہے۔ حضور علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ فرمایا میں تمہیں اپنے نام پر تمہارے بیٹوں کے نام رکھنے سے منع، بلکہ میری طرف سے اجازت ہے۔ میری طرف سے کیا ہے؟ اسی پہ کلام آ رہا ہے، پہلے حدیث سماعت فرما لیں۔ میری طرف سے حضور نے فرمایا یہ اجازت ہے کہ اپنے بیٹے کا کوئی مسلمان نام میرے نام پہ رکھے، میری طرف سے اجازت ہے۔ ہاں میری کنیت پہ کوئی اپنے بیٹے کی کنیت، کیوں؟ حضور کی کنیت ہے ابو القاسم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ، اے صحابہ قاسم تو صرف میں ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں، لوگوں میں رب کی نعمتیں تقسیم کرنا تو میرا منصب ہے، اس لیے صحابہ تم نے اپنے بیٹوں کا نام ابو القاسم کنیت رکھنی؟ ہاں میرے نام پہ نام کی اجازت ہے، میری کنیت پہ تم اپنے بیٹوں کی کنیت رکھ سکتے؟ اس کی وجہ بھی بیان کر دی، فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا، کیونکہ میرے رب نے مجھے بھیجا ہی تقسیم کرنے والا بنا کے ہے، میرے رب نے مجھے بھیجا ہی تقسیم کرنے والا ہے۔ اقسم بینکم، صحابہ نعمتیں رب کی ہوتی ہیں، اقسم واحد متکلم کا صیغہ ہے، غور کریں آنا مشیدہ اس میں، فرمایا آنا اقسم بینکم، صحابہ رب جتنی نعمتیں بناتا ہے جتنی بھی، انا اقسم بینکم، صحابہ وہ میرے ہاتھ سے تقسیم ہو کے لوگوں کو ملتی ہیں، میرے ہاتھ سے تقسیم ہو کے کن کو ملتی ہیں؟ اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی سماعت فرماتے چلیں، کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ ایسے آئے، ہم اس پہ کچھ کلام بھی کریں گے، اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنے کی فضیلت پر، لیکن اس سے قابل ایک مسئلہ سماعت فرما لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام بیٹے کا رکھا جائے یہ شرعاً بالکل جائز، ٹھیک، درست ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ ہاں حضور کی کنیت پہ اپنے بیٹے کی بندہ کنیت رکھ سکتا، البتہ یہ بھی یاد رہے یہ عمومی حکم ہے، صحیح ستہ میں حدیث موجود ہے، اسی عمومی حکم پہ پھر حضور کا اختیار دیکھیں۔ تمام صحابہ کو فرمایا کہ کسی کو میری کنیت پہ کنیت رکھنے کی اجازت نہیں۔ مولا کائنات کو ارشاد فرمایا اللہ تجھے آن قریب کیا دے گا؟ بیٹا دے گا، ان کا نام محمد رکھنا، ان کی کنیت ابو القاسم رکھ دینا۔ ان کی کنیت کیا رکھ دینا؟ کیونکہ اختیار رکھتے ہیں نا جی، مختار کل ہے، بقایا ساری امت کو فرمایا کوئی بھی اپنے بیٹے کی کنیت ابو القاسم رکھ سکتا، اور مولا کائنات کو اسی میں اختیار لگاتے ہوئے اجازت عطا فرما دی، فرمان قریب رب تجھے کیا دے گا؟ بیٹا دے گا، نام میرے نام پہ رکھنا، اے علی تیرے لیے اس کنیت والے معاملے میں ہم اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اجازت دیتے ہیں، اپنے بیٹے کی کنیت ابو القاسم رکھ لینا، اپنے بیٹے کی کنیت ابو القاسم رکھ لینا۔ اب غور کریں حضور علیہ السلام کے نام پر نام رکھنے کی فضیلت کتنا ہے؟ حضور علیہ السلام کے نام پر نام رکھنے کی فضیلت چند باتیں عرض کریں گے، ویسے تو مستقل یہ ایک علیحدہ باب ہی ہے کہ اس پہ بھی جمعۃ المبارک کا خطبہ ہی دیا جائے، لیکن یہاں کیونکہ حدیث میں جملے آئے، اس جملے کی وضاحت کے لیے چند باتیں اس پہ عرض کرنا چاہیں گے، لیکن ایک حدیث اور بھی اسی موضوع کی سماعت فرما لیں۔ اس اگلی حدیث کو بھی امام مسلم نے کتاب الآداب میں ذکر کیا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں یہ جو ابھی حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ حضور نے فرمایا میرے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھو، میری کنیت پہ اپنی اولاد کی کنیت، یہ امام مسلم نے 5 اسناد کے ساتھ اسی حدیث کو روایت کیا ہے، یعنی 5 مرتبہ یہ حدیث اسی صفحے پہ موجود ہے۔ 5ویں بار جو حدیث کے اندر جملے لگا امام مسلم وہ کچھ یوں ہیں، ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رجلا من الانصاری، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم انصار میں سے ایک شخص ولد لہ غلام، اللہ نے اس کو کیا عطا فرمایا؟ بیٹا عطا فرمایا، فاراد ان یسمیہ محمد،
تو اس انصاری صحابی نے ارادہ کیا اپنے بیٹے کا کیا نام رکھے؟ حضور علیہ السلام کے نام پر نام رکھے محمد. تو اس حوالے سے فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ انصاری صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں آیا اور آ کے عرض کی فسالہ، حضور سے سوال کر دیا، پوچھا، مسئلہ پوچھا. فقال احسنت الانصار، حضور نے فرمایا انصار بھی کتنے اچھے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ انصار بھی کتنے. غور کریں، انصار میں سے ایک شخص آیا، حضور نے تمام انصار کی فضیلت بیان کر دی. فرمایا کتنے ہی اچھے ہیں انصار قبیلے والے لوگ. یہ انصار کوئی قوم نہیں تھی، یاد رکھنا. مدینہ منورہ میں جو صحابہ رہتے تھے اور جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، یہ صحابہ مہاجرین بن گئے، ہجرت کرنے والے. اور مدینے میں جو رہتے تھے ان صحابہ نے ان ہجرت کرنے والوں کی کیا کی؟ بڑھ چڑھ کے مدد کی. شاید ایسی مدد قیامت تک بعد میں کوئی کسی کی کرے گا جیسی مدد ان مدینے والے مسلمانوں نے اپنے مکے والے مسلمان بھائیوں کی ہجرت کے بعد ان کی مدد کی تھی. شاید کوئی قیامت تک ایسی کسی کی مدد کرے اجتماعی صورت میں. اب یہ مدد کرنے والے تو ان کو قرآن و حدیث میں انصار کا گروہ کہا گیا، اور جو ہجرت کر کے ان کو مہاجرین کا قوم، ہر ایک کی اپنی اپنی. یہ انصار ان کی قوم نہیں تھی، بلکہ مدد کرنے کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا کہ یہ مدد کرنے والے لوگ ہیں. یہ لوگ کون سے ہیں؟ اب جس طرح مکے والے مسلمان، اب مہاجرین صحابہ کرام، مہاجرین کوئی قوم تو نہیں تھی ان کی، بلکہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام. ہجرت تو حضور نے فرمایا یار انصار بھی کتنے اچھے لوگ ہیں، انصار بھی کتنے اچھے لوگ ہیں. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسمی، اے صحابی میرے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھا کرو، میری طرف سے اجازت ہے. ولا تقتنوا بکلیتی، ہاں ابو القاسم کوئی بندہ اپنے بیٹے کی کنیت رکھ سکتا، اس لیے کہ مجھے اللہ نے کیا بنا کے بھیجا؟ قاسم ہی بنا کے بھیجا، اور رب کی نعمتیں میں ہی لوگوں کے درمیان کیا کرتا ہوں؟ تقسیم کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اسم محمد کہاں سے آیا ہے؟ آسمانوں سے نازل شدہ ہے. یہ ایسا مبارک نام ہے، اس نام کی برکات اپنی جگہ مسلم، اس نام پہ نام رکھنے کی فضیلتیں اپنی جگہ مسلم. یہ ہر ایک علیحدہ طور پہ پورا ایک موضوع ہے، لیکن یہاں کیونکہ حدیث میں جملے آئے باعث برکت ایک دو بات یہاں عرض کرنی ہے. مصطفیٰ کریم کا جو نام رکھا یہ رب نے نازل فرمایا ہے. کس نے نازل فرمایا؟ مواہب الدنیا اور شرح زرقانی علی مواہب الدنیا کے اندر یہ باتیں موجود ہیں جو آپ کو عرض کی جا رہی ہیں. سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں جب میرا حمل کتنے عرصے کا ہوا؟ 6 مہینے کا. کتنے عرصے کا ہوا؟ 6 مہینے کا ہو گیا. تو فرماتی ہیں خواب میں کوئی آنے والا آیا. یہ تو آپ نے کئی بار علماء ذیشان سے سنا ہے کہ پہلی رات سے آخری رات تک جتنی دیر مصطفیٰ کریم اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، کبھی نبی آ رہے ہیں تو کبھی فرشتے آ رہے ہیں، کبھی انبیاء آئے ہیں تو کبھی فرشتے آئے تو کبھی فرشتوں کے سردار آئے. سید آمنہ کے گھر مبارک بات دے دیں، کبھی کوئی بات کہنے، کبھی اس بات کے لیے آئے. یہ ساری باتیں موجود ہیں حدیث کے اندر کہ تیرے عمل میں وہ خوش نصیب ہے، وہ بہترین شخص ہے جس کو رب نے ساری زمین کا مالک بنا کے بھیجنا ہے، جس کو رب نے ساری زمین کا مالک. ابھی حضور باہر نہیں آئے، ماں کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. تو اسی طرح فرماتی ہیں ایک رات 6 مہینے جب ہو گئے عمل کو، کوئی آنے والا خواب میں آیا اور مجھے یوں کہا انکی حملتی، بے شک جس بچے کی وجہ سے آپ حاملہ ہیں، جس بچے کی وجہ سے آپ حاملہ ہیں، بخیر العالمین، اللہ کے ہاں تمام جہانوں سے افضل ترین شخص یہی ہے.
تمام جہانوں سے افضل ترین شخص اے آمنہ جو تیرے مبارک طیب طاہر پیٹ میں ہے، یہ سارے جہانوں سے کیا ہے؟ افضل و اعلیٰ ہے۔ فائزہ ولدت ہی، فرمایا جب ان کی ولادت ہو جائے، اے آمنہ جب ان کی کیا ہو جائے؟ ولادت ہو جائے، فسمی محمدہ، تو ان کا نام کیا رکھنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب غور کرے، مصطفیٰ کریم کا نام رکھنے والا رب، نام کو بھیجنے والا رب، لے کے آنے والا فرشتہ مصطفیٰ کریم کی ماں کو کہہ کے چلا گیا کہ آپ نے اپنے اس لخت جگر کا رب پر ہمارا نام کیا رکھنا ہے؟ اس سے ثابت ہو گیا کہ مبارک طیب طاہر، یہ نام مصیبتوں کو دور کرنے والا نام، پریشانیوں کو دور کرنے والا نام، بیماریوں کو دور کرنے والا نام، یہ کہاں سے نازل شدہ ہے؟ خود رب نے یہ نام مصطفیٰ کریم کے لیے سلیکٹ فرمایا کہ جاؤ بتا کے آؤ کہ آنے والے کا نام کیا رکھنا ہے؟ محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو امامہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولد له مولود فسماه محمدا حبا لي وتبركا باسمي كان هو ومولوده في الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ فرمایا جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، کیا عطا فرمائے؟ اور وہ اس کا نام رکھے محمد، کیا نام رکھے؟ کیوں رکھا بھائی محمد تو نے اپنے بیٹے کا نام؟ فرمایا حبا لی وتبرکا باسمی، اس نے میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ محمد رکھا، اور وتبرکا باسمی، اور میرے نام سے برکت لینے کی غرض سے اس نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ محمد رکھا۔ فرمایا کان ہوا ومولودہ فی الجنہ، مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ باپ بھی، یہ بیٹا بھی، جس باپ نے میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھا، فرمایا صحابہ یہ باپ بھی جنتی ہے، یہ بیٹا بھی جنتی ہے۔ غور کریں نام محمد رکھنے کی فضیلت کتنا ہے۔ فرمایا جس باپ نے میری محبت کی وجہ سے، میرے نام کی برکت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ تو اب باپ بھی جنتی ہو گیا اور بیٹا بھی۔ غور کریں آج ہمارے مسلمان بھائی دین سے دوری کی وجہ سے آپ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیں تو ہر روز آپ کو کوئی رشتہ دار یہ جملہ ضرور کہے گا اتنا وزنی نام رکھ دیا بچے کا، ہم نے رکھا ہے نا جی، پھر سننا بھی پڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے، اسلام کے بنیادی اور ضروری مسائل سے ہم دور ہو گئے، ورنہ ایسی باتیں۔ غور کریں یہ شخص کیسا ہے جو اپنے نبی کے نام کو وزنی نام کہہ رہا ہے۔ یہاں وزنی سے مراد جو ہوتا ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا، میں اس کو اپنے اعتبار سے اپنی زبان پہ لے آنا چاہتا کہ جو یہ لوگ اس کا معنی لیتے ہیں کہ یہ نام بڑا وزنی ہے، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کریم تو یہ فرمائے کہ میرے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھو، اور کہیں یہ فرمائے جس باپ نے اپنے بیٹے کا نام میری، اونچی بولے، محبت کی وجہ سے رکھا اور میرے نام سے برکت لینے کی وجہ سے رکھا، تو باپ بھی جنتی اور بیٹا بھی۔ اب کوئی سوچے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انہی سے پوچھیں جو جنت کے مالک ہیں کہ وہ جنتی کیسے ہوں گے۔ اس سے بھی ادنے درجے کی ایک اور حدیث موجود ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ حساب و کتاب کا دن ہے۔ غور کریں دو شخص آئیں گے، اللہ پاک فرمائے گا ان دونوں کو جنت پہ جانے دو، ان دونوں کو بغیر حساب کے۔ حضور نے فرمایا ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام احمد ہوگا۔ یہ دن دو شخصوں کے لیے فیصلہ ہوگا، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام
احمد ہوگا یہ شخص کھڑے ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا یہ عرض کریں گے مولا ہم کو اتنے بڑے نیکوکار تو نہیں تھے دنیا میں کہ آج اتنی عزت کی جا رہی ہے بغیر حساب کے کیا دی جا رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا اس وقت رب فرمائے گا میں نے اپنی ذات پہ قسم اٹھا رکھی ہے. میں نے اپنی ذات پہ کیا اٹھا رکھی ہے؟ قسم اٹھا رکھی ہے کہ جس مسلمان کا نام اے محبوب تیرے نام پر ہوگا میں رب ہو کہ اس کو جہنم میں ڈالوں. ایسی بات نہیں. جا محمد اور احمد تمہیں اس نام کی برکت سے ہم نے اپنی جنت عطا فرما دی ہے. اور یہاں لوگ کہتے ہیں یہ نام بڑا وزنی ہے, یہ نام بڑا بھاری ہے, صرف دین سے دوری ہے. اور ہم کچھ کہہ سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ نام مبارک رکھنے کی برکات دیکھیں. میرے اور آپ سب کے مالک و مختار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کو کیا نقصان ہے کہ اس کے گھر میں ایک محمد ہو, اس کے گھر میں 2 محمد ہوں, اس کے گھر میں 3 محمد ہوں. فرمایا تمہارا کیا نقصان ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ بیٹا ایک ہو اس کا نام محمد, دوسرا ہے اس کا نام محمد, تیسرا ہے اس کا نام محمد. فرمایا تمہارا کیا نقصان ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں 3 محمد موجود ہوں, کسی کے گھر میں کیا موجود ہوں. اور میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں محمد نامی شخص رہتا ہو اس گھر میں ہمیشہ رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہی ہوتی رہتی ہیں ہمیشہ. اور میرے آقا نے فرمایا جس دسترخوان پہ محمد نامی شخص بیٹھا ہو اللہ اس کھانے میں برکات نازل فرما دیتا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے. کتنے؟ فرمایا اس نے کسی کا نام بھی محمد نہ رکھا. فرمایا مجھے لگتا ہے وہ شخصی جاہل ہے. وہ شخصی کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے. فرمایا وہ لا علم بندہ ہے. اللہ نے اس کو 3 بار موقع دیا میرے نام پہ نام رکھنے کا, 3 بیٹے دیے اور اس نے کسی بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھا. اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا جائے. اللہ کی جناب میں عرض کی جائے تیرے محبوب کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھ رہا ہوں. کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ طور پہ شعور نہیں رکھتے, اس لیے ساتھ پکارنے کے لیے کوئی اور نام بھی رکھا جائے. نیت تو اللہ جانتا ہے نا, جس نے اس کا اجر دینا ہے وہ تو جانتا ہے. پکارنے کے لیے اور نام ہو اور محمد ہو کس لیے کہ اس حدیث میں کیا ہو جائے؟ عمل ہو جائے کہ باپ بھی جنتی اور بیٹا بھی جنتی ہے. اللہ کے بندو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بہت بڑی شان کے مالک, کیونکہ ہمارا کلام کس بات پہ چل رہا تھا؟ یہ تو ضمن حدیث آ گئی مسلم شریف کے والے سے کہ حضور کے نام پہ نام رکھا جائے. حضور کے نام پہ نام, حضور علیہ السلام کے اختیارات میں گفتگو چل رہی تھی. اب غور کریں آسمان پر بھی میرے آقا کریم کے اختیارات مانے جاتے ہیں, زمین تو دور کی بات ہے. میرے آقا کریم کو رب نے وہ شان عطا فرمائی, وہ عزت عطا فرمائی, وہ رفعت عطا فرمائی. میرے آقا بادلوں میں بھی حکومت فرمایا کرتے تھے. کس چیز میں؟ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے کیا ہیں؟ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں اصابت الناس سنۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر یوم الجمعہ قام اعرابی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں عرب کے اندر قحط سالی آ گئی. کیا آ گئی؟ مدینہ منورہ میں خشک سالی آ گئی, قحط سالی آ گئی. فرمایا یخطب علی المنبر یوم الجمعہ. حضور علیہ السلام جمعۃ المبارک کا دن تھا, منبر مبارک پہ بیٹھ کے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, لوگوں کو دین سکھا رہے تھے, دین پر گفتگو فرما رہے تھے. قام اعرابی. حضرت انس کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک دیہاتی شخص کھڑا ہو گیا. ایک دیہاتی شخص کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا. فقال یا رسول اللہ, اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول, ہلک المال وجاء العیال. اے اللہ کے رسول ہمارے مال بھی ہلاک ہوتے جا رہے ہیں, حیوانات بھی ہلاک ہونے کو چلے گئے اور ہمارے اہل و عیال بھی ہلاک ہونے کے قریب ہیں.
فَادْعُوا لَنَا، اے اللہ کے محبوب اپنے رب سے دعا کیجئے، ان یسقینا، اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے، اللہ ہمیں کیا عطا فرما دے؟ بارش عطا فرما دے۔ قال، حضرت انس فرماتے ہیں فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ وما فی السماء قزحۃ، فرمایا جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کریم منبر پر تشریف فرما ہے، اور ایک دیہاتی شخص کہنے لگا قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، اللہ کے رسول ہم ہلاک ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے مال ہلاک ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اہل و عیال ہلاک ہو رہے۔ آپ شفقت فرمائیں، اپنے رب سے بارش تو لے کے دیں، اپنے رب سے کیا لے کے دیں؟ اب صحابہ پر کون سا وقت گزر رہا تھا؟ بولے نا، مشکل کا، تنگی کا وقت۔ صحابیوں کا عقیدہ دیکھیں، صحابہ پہ مشکل پڑی، صحابہ پہ تنگ دستی آئی، صحابہ پہ قحط سالی آئی، اپنی اس مصیبت، اس پریشانی، اس مشکل کو دور کروانے کے لیے مصلی اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کہاں گئے؟ تلاش کیا، مشکل آ گئی، مشکل کشا کہاں ہے؟ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ گئے۔ اور تمام صحابہ، جمعہ کا مجمع ہے، آپ کو پتا ہے جمعۃ المبارک میں اکثر محلے والے لوگ آ جاتے ہیں، صحابہ تو ویسے ہی ہر نماز میں موجود ہوتے، جمعہ کا مجمع، صحابہ موجود۔ ایک بندہ اپنا یہ عقیدہ بیان کرنے چلا، یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مال، ہمارے اہل و عیال، مہربانی کریں کیا عطا فرمائیں؟ حضرت انس فرماتے ہیں آقا کریم نے یوں ہاتھ مبارک اٹھائے، یوں آسمان کی طرف بلند کیے، اور اس وقت وما فی السماء قزحۃ، فرماتے ہیں اس وقت آسمان پہ کوئی بادل کا نام و نشان بھی، غور کرتے ہیں، کوئی بادل کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ قال فصار سحاب امثال الجبال، فرمایا بس حضور نے یوں اشارہ فرمایا، حضور نے کیا کیا؟ یوں اشارہ فرمایا، فرمایا پہلے اشارہ فرمانے سے ایک سیکنڈ پہلے آسمانوں پر بادل کا کوئی نام و نشان، جب مصطفیٰ کریم نے یوں اشارہ فرما دیا، فرمایا آسمان پہ یوں بادل آگے جس طرح پہاڑ اونچے اونچے ہوتے ہیں، جس طرح پہاڑوں کی مانند آسمانوں پہ کیا چھا گئے؟ بادل چھا گئے۔ فرمایا حتیٰ رأیت المطر، حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، میں نے دیکھا کہ بارش شروع ہو گئی، میں نے دیکھا کیا شروع ہو گئی؟ بارش شروع ہو گئی۔ پتہ ہے کتنی بارش ہوئی؟ یتحادر علی لحیتہ، میں نے دیکھا وہ بارش کے قطرے مصطفیٰ کریم کی نورانی داڑھی مبارک سے ٹپک رہے تھے، وہ بارش کے قطرے، کیونکہ مسجد نبوی کی چھت سادہ سی ہوتی تھی، اور بھی کئی روایات میں موجود ہے کہ اتنی سادہ چھت تھی کہ بارش آتی تو نیچے والا فرش بھیگ جاتا۔ تو یہ صحابی کہہ رہے ہیں حضور نے بادلوں کو کیا فرمایا؟ اشارہ کیا، بادل کوئی بھی نہیں تھے، بادل پہاڑوں کے مانند اکٹھے ہو گئے، اور اسی وقت کیا شروع ہو گئے؟ بارش برسانا شروع ہو گئے۔ اب پوچھئے صحابہ سے یہ ہوئی کتنے دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَفِي الْغَدِ وَمِن بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِي إِلَى الْجُمَّةِ الْأُخْرَى، فرمایا اس جمعے کو بارش، ہفتے کو بارش، اتوار کو بارش، سوار کو بارش، منگل کو بارش، بدھ کو بارش، جمعرات کو بارش، اگلے جمعہ کو بارش۔ پھر ایک بندہ کھڑا ہو گیا اگلے جمعے کے خطبے کے دوران، اس نے پھر ہاتھ جوڑ دیے اور عرض کی یا رسول اللہ تہدم البناء وغرق المال، پہلے ہم بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک و تباہ و برباد ہو رہے تھے، اے اللہ کے محبوب اب بارش کی وجہ سے کمرے گرنے لگے ہیں، اب بارش کی وجہ سے بنائیں گرنے لگی ہیں، اب بارش کی اتنی کثرت ہو چکی ہے، اب ہمارے مال پانی میں کیا ہو رہے ہیں؟ ڈوب رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں۔ بارش کیوں رکتی؟ جس ہستی نے منگوائی ہے وہ کہیں تو بارش رکے نا۔ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آ گیا، پہلے جمعے بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہلاک تھے،
لوگوں کے مال ہلاک تھے، گھر والے ہلاک ہو رہے تھے، اور اس جمعے بندہ کھڑا ہو گیا، کیا کہہ رہا ہے؟ اب ہم بارش کی وجہ سے تنگ آ گئے، اب ہم بارش کی وجہ سے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میرے آقا کریم نے پھر ہاتھ اٹھا دی۔ غور کریں یار، اتنا مالک و مختار آقا، جب وہ آئے اور بادل کوئی نام و نشان کا نہ ہو، مبارک ہاتھ اٹھائے، بادلوں کو منگوا کے فوراً بارش عطا فرما دی۔ اور اگلے جمعے یہ بندہ کھڑا ہو گیا، جی اب تو بارش کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو رہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اٹھائے اور اس بادل کو کہا بس کر بھائی، مدینے میں بس کر، اب ارد گرد جا کے برس۔ مدینے کی بستی کو بارش کافی ہو گئی ہے، اب کہاں برسنا ہے تو نے؟ ارد گرد جا کے تو نے برسنا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادلوں کو اپنے ہاتھوں سے کیا فرمایا؟ یوں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اب یہاں سے چلے جاؤ، اب یہاں سے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا اسی وقت بارش ختم، بادل بھی ختم، دیکھا تو آسمان اور سورج نکل آیا۔ تو کیا نکل آیا؟ تو یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی۔ تو صحابہ کا کیا عقیدہ سامنے آیا؟ حدیث نے ہمیں کیا نظریہ دیا کہ مصطفیٰ کریم صرف زمین کی چیزوں کے مالک نہیں ہے، بلکہ آپ آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے رب نے آپ کو ان کا بھی کیا بنا کے بھیجا ہے۔ اور جس چیز میں جب جس طرح چاہیں اختیار استعمال کر لیں، آپ کا اختیار مانا جاتا ہے۔ آپ کا اختیار دیکھنا یار، میں اب یہاں بیٹھ کے یا آپ میں سے کوئی بندہ شروع ہو جائے بادلوں کہنے آجا بادل بارش کی ضرورت ہے، آجا بادل بارش کی ضرورت ہے، آ جائیں گے بادل؟ یہ تو ناممکن ہے۔ ہاں البتہ وقت قریب ہو تو ازرین ممکن ہے، بندے کی موت کا وقت قریب ہو، یہ کہتے کہتے مر جائے یہ تو ممکن ہے، لیکن بادل آئیں گے۔ اسی طرح جب بارشیں زیادہ ہو جائیں اور کوئی بندہ ہم میں سے کہے یوں اشارہ بادلوں چلے جاؤ بس کرو، تو بس ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا ہم اور ہیں، نبی اور ہوتا ہے، ہم اور ہیں، نبی کی شان اور ہوتی ہے، نبی اپنی امت جیسا ہوتا۔ اب غور کریں میرے آقا کی کیا شانیں ہیں۔ مصطفیٰ کریم کو رب نے کہاں کہاں اختیارات دے رکھے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو رب نے آسمانوں میں بھی اختیار دے رکھے، چاند میں بھی آپ کے اختیارات چلتے ہیں، سورج پہ بھی آپ کے اختیارات چلتے ہیں، اور جناب والا آج آپ نے سماعت فرما لیا کہ بادلوں پہ بھی مصطفیٰ کریم کا اختیار چلتا ہے۔ چاہیں تو منگوا لیں اور بارش عطا فرما دیں، چاہیں تو اس کو کہیں بادل بس کر، اب مدینے والے سیر ہو گئے۔ اب مدینے والے کیا ہو گئے؟ سیر ہو گئے۔ اب ارد گرد والے لوگوں کو مدینے والوں کی برکت سے ارد گرد والوں کو بھی بارش مل گئی۔ غور کریں، اللہ جل مجدہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں آقا کریم کی شان رفت سن کے انہیں یاد کر کے اللہ انہیں عقائد پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختیارات